Hello and welcome. You're watching This Is Exclusive with me, Shavin Sen. Tonight on This Is Exclusive, we put the spotlight on two major stories that are developing. First, the suspense over Imran Khan. For the last 2 weeks, Imran Khan is nowhere to be seen. That's the allegation that has been leveled by the PTI as far as Imran Khan is concerned. In fact, there is a sit-in protest that is taking place in Rawalpindi outside the Adiala Jail. Republic Media Network is the only network to get a ground report as to what's really happening there and what is it that Imran Khan's sisters have to say. They filed a complaint and they say that there is no word really coming out from Imran Khan's cell. All this and much more in this edition of This Is Exclusive, but up first let me take you through the headlines we are tracking at this hour. Thousands of Imran Khan supporters storm Pakistan's Adiala Jail, attempt to break into Adiala Jail and find out the truth about Imran Khan. Imran's sisters, meanwhile, asked to meet jailed ex-Pakistan Prime Minister amid death rumours. Imran's sister speaks to Republic TV, says that she will stay outside the jail till information on her brother is provided. Sri Lankan LTT infiltrated Tamil Nadu voter rolls, held Indian passport, Aadhaar, PAN and active voter ID card while funneling funds to terror cadres. Well, there's been massive speculation about the condition of former Pakistan Prime Minister Imran Khan. Where is Imran Khan right now? In fact, family members of Imran Khan have now alleged that for the last 2 weeks, they've got no communication from the jail authorities. In fact, Khyber Pakhtunkhwa Chief Minister, who was a PTI leader, Sohail Afridi, has now directly leveled allegations against the Shehbaz Sharif government, saying that the jail authorities are being controlled by the army. Afghan media, in fact, has gone a step further, speculating that Imran Khan is dead. There is no official word really coming in from the Pakistani government or, for that matter, even Imran Khan's family members. But this is what has happened over the last 24 hours. It turns out that Pakistan's PTI supporters are outside the Adiala jail. And not just that, Imran Khan's 3 sisters have been camping outside Adiala jail. So much so that Shehbaz Sharif's government was basically forced to remove Imran Khan's sisters from outside Adiala jail. There is a complaint that has been filed by Alima Khan saying that her sister, who's 71 years old and who's spoken to Republic TV, was dragged. She was beaten outside the Adiala jail. And now she has demanded that there should be an impartial probe. Over the next couple of minutes, we're going to take you through every details emerging from Pakistan, from Rawalpindi. In fact, there are reports that we are getting in. The first report that we're going to play out right now is Imran Khan's sister, who has spoken to Republic TV and has clearly mentioned that she's going nowhere until and unless Shehbaz Sharif's government makes it clear that her brother is alive. Take a look at this interview. कुछ नहीं कहेंगे, हम सब यहाँ खड़े हैं, जब तक मुलाकात नहीं होगी खड़े हैं, चाहे कल प्रखर तक होए, परसों होए, अगले मंगल तक होए, हम यही बैठे हैं। हमने देखा कि पिछले मंगल को जो है नाखुशगवार वाक़या भी यहाँ पेश आया, तो उसको कैसे देखती हैं? आज पुलिस ने इस तरह की कोई कार्रवाई तो नहीं की अब तक? नहीं, पुलिस को एक ही दफा इतनी कार्रवाई कर सकते हैं ना। अभी पुलिस कुछ नहीं कह रही हमें, क्योंकि अलामा नासिर बैठे हैं और अलामा नासिर आपको पता है कि बहुत ही बाइज्जत इंसान है, बहुत बड़े इंसान है, अलामा है, दीन के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से, तो इसलिए हमें कुछ नहीं अभी कह रहे। अब ये प्रोटेस्ट आप जारी रखेंगी जब तक इमरान खान से मुलाकात? जी, जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं कराएंगे हम यहीं बैठे हैं। और अगर इन्होंने कुछ ज्यादा किया, आज तो आपको पता है मेरे साथ बहुत सारे मेरे मुहाफिज आए हुए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल वो छोड़ेंगे। अगर किसी ने आज कुछ किया तो कोई नहीं बचेगा। लास्ट खान साहब से मुलाकात आपकी कब हुई थी और इमरान साहब ने क्या मैसेज दिया था? इमरान खान ने तो यही कहा था पुरअमन रहो,
لیکن عمران خان کو نہیں پتا کہ امن ختم ہو چکا ہے, اب پرامن رہنے کا وقت ختم ہو گیا ہے. تو لیکن عمران خان کو نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے نا. تو دیکھیں انشاءاللہ, میرا نہیں خیال کہ جو یہ ظالم ہے یہ بچے گا. اب ان کا آخری وقت ہے. اور میں نے کوئی نجومیوں کو بھی سنا ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو تاریخیں ہیں نا 29 اور 7, اسی میں ان کا کام ہو جائے گا. ہاں حیات ہو جائے گا. لاسٹ میں کوئی ورکرز کو جو اوورسیز پاکستانی کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ اوورسیز کو تو یہی کہیں گے کہ ان کی وہ بہت طاقت ہے پی ٹی آئی کی, وہ تو ہیں ہی ہمارے ساتھ. اور باقی جو ورکرز ہیں وہ بیچارے تو دیکھیں سب ہمارے ساتھ ہیں. بہت, میں کہتی ہوں عمران خان نے بہت اچھی پارٹی بنائی ہے جس میں جو ورکر ہے وہ بہت ٹرینڈ اور مطلب صحیح ورکر ہے. وہ بریانی کھانے نہیں آتا, وہ کھانا کھانے نہیں آتے, وہ صحیح عمران خان کی ٹرینڈ طاقت ایک آرمی ہے, فوج ہے. یہ عمران خان کی جو نظریے پہ ہے نا, وہ ایک فوج ہے عمران خان کی جو ان کو ہمیشہ تکلیف دے گی. آخر میں یہ بتا دیں کہ ہم نے دوپہر کو دیکھا کہ ملک کے طول و عرض سے جو ہے ورکرز آپ کے ساتھ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ ظاہر یکجہتی کے لیے, کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی آفیشیل کال نہیں تھی, کسی کی طرف سے کوئی کال نہیں تھی کہ یہاں آنا یہ نہیں آنا, کوئی ایسا میسج بھی نہیں تھا. ہم نے دیکھا کہ کینیڈا سے بھی لوگ جو آئے تھے پی ٹی آئی کے وہ بھی ظاہر یکجہتی کی یہاں پہنچے, کوئی جگہ جگہ ناکے تھے وہ یہاں نہیں پہنچ سکے, لیکن پھر بھی وہ کوئی گھوم کے آئے, کوئی رکشے میں بیٹھ کے آئے, کوئی سوزوکی میں بیٹھ کر آئے. ان کے اس جذبے کو کیسا دیکھتے ہیں؟ میں کہتی ہوں پنجاب پولیس کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ پچھلے ہفتے انہوں نے اتنا مارا, یہ شاہد خٹک صاحب کھڑے ان کو بھی اور مینا سے بھی, اور انہوں نے مجھے بھی جب اتنا کیا تو انہوں نے لوگوں کو خود ہی جمع کر لیا. تو پنجاب پولیس کا شکریہ کرتے ہیں اس لیے. Well, in fact, we've also spoken to PTI's General Secretary, who says that it is because this entire jail authorities are now being controlled by the army. Not just that, he says that the world is watching what's really happening inside Pakistan, and the fact that the control is no longer with Shehbaz Sharif, but it is in fact with the Pakistani army. A direct allegation coming in from the PTI General Secretary after the Chief Minister of Khyber Pakhtunkhwa, who made a similar accusation. But this is on Indian TV camera. This is what he had to say. سلمان صاحب, آپ صبح سے یہاں موجود ہیں, ملاقاتیں نہیں ہو رہی, نہ آپ کی ہونے دے رہے ہیں, نہ فیملی کی ہونے دے رہے ہیں, کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, یہ لا قانونیت کا ایک دور ہے, ایک تاریخ دور ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا, اور اس دور سے ہمیں بہرحال گزرنا ہے. اس وقت تو ہم بہنوں کے ساتھ بطور بھائی کھڑے ہیں, ہم اصول پہ کھڑے ہیں, ہم قانون کے لیے کھڑے ہیں, ہم شرافت کے لیے کھڑے ہیں, لیکن اس وقت ہم صرف بطور بھائی کھڑے ہیں بہنوں کے ساتھ. تو جب تک یہاں بہنیں کھڑی ہیں وہ اپنے بھائی سے ملنے کا حق رکھتی ہیں, قانونی حق رکھتی ہیں. یہ شرافت کا تقاضا ہے کہ ان کو ان کے بھائی سے ملنے دیا جائے. اب تقریباً ایک ماہ ہونے کو آیا ہے, 3 ہفتے ہونے کو آئے ہیں کہ کسی بہن کی ملاقات نہیں ہوئی اپنے بھائی سے, کسی وکیل کی ملاقات نہیں ہوئی. خان صاحب کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے. یہ انتہائی تشویش کی بات ہے. تو ہم کھڑے ہیں, اپنا احتجاج ہم ریکارڈ کرا رہے ہیں. پوری پاکستانی قوم ہمیں دیکھ رہی ہے کہ ہم حق کی آواز بلند کیے کھڑے ہیں, ہم پیچھے بالکل نہیں ہٹیں گے. اس تاریخ دور کو ہم نے بہرحال جھیلنا ہے. اس وقت ملک میں نہ معیشت چل رہی ہے, نہ قانون چل رہا ہے, عدلیہ سرنگوں ہے, معیشت بالکل جامد ہے. کرپشن کی رپورٹ ورلڈ بینک IMF کی آپ کے سامنے آ چکی ہے. پوری دنیا پاکستان کو دیکھ رہی ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے. یہ 25 کروڑ کا ملک کس طرح جبر کے ذریعے, جھوٹ کے ذریعے, فریب کے ذریعے ایک پوری قوم کو سرنگوں کیا جا رہا ہے, ایک پوری قوم کے جذبے کو, پوری قوم کی آواز کو سلب کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک مصنوعی صورتحال ہے, یہ قائم نہیں رہ سکتی. کوئی پاکستان کا خیر خواہ, کوئی محب وطن پاکستانی اس صورتحال کی حمایت نہیں کر سکتا. تو ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے محبت ہے, پاکستان کے عوام سے محبت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے بغیر, شرافت کے بغیر, آئین اور قانون کے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ بلوچستان کے حقوق ہوں, خیبر پختونخوا کے حقوق ہوں, ڈرون حملوں کے خلاف مزاحمت ہو, گمشدگان کے لیے جد و جہد ہو, وہ سندھ کے ہاری کا پانی ہو, وہ پنجابیوں کا ووٹ ہو, وہ گلگت بلتستان ہو, وہ آزاد کشمیر ہو. ہر جگہ اس وقت پاکستان کی عوام پر یلغار ہے, اور کوئی اس یلغار کا جواز نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ یلغار ضروری ہے معاشی ترقی کے لیے تو وہ بیوقوف ہے.
معاشی ترقی نہیں ہوگی جب تک پاکستان کی عوام اور ریاست کے درمیان یگانگت نہ ہو. یہ ایک خلیج انہوں نے پیدا کر دی ہے عوام اور ریاست کے درمیان، جو دونوں کے لیے، عوام کے لیے بھی مہلک ہے اور ریاست کے لیے بھی مہلک ہے. عمران صاحب یہ بتا دیں کہ پروٹیسٹ جو ہے یہ کب تک آپ لوگ جاری رکھیں گے؟ علیمہ خان صاحب تو کہتے ہیں اگر آج ملاقات نہیں تو وہ جاری رکھیں گے. دیکھیں یہ ان کی ثوابدید ہے. میں نے عرض کیا ہم بھائی کا رول اس وقت ادا کر رہے ہیں. سیاست اپنی جگہ ہے، ہم اپنی بہنوں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جائیں گے. جب تک وہ یہاں بیٹھی ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. سر آئینی عدالتوں کا قیام ہو گیا، آپ لوگ بھی مجبوری سے پیش تو ہو رہے ہیں، تو کیا آئینی عدالتیں کوئی انصاف دیں گی؟ کوئی وقت بتائے گا. ہمیں کوئی امید نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں آئینی عدالت کا قیام جو ہے پاکستان کے آئین پر حملہ ہے. سپریم کورٹ کو 2 لخت کر دیا گیا ہے، منظور نظر ججوں کو اس آئینی عدالت میں بٹھایا گیا ہے. تو ہم دیکھیں گے. دیکھیں جب ایک سانیہ ہو جاتا ہے تو آپ کو سانیہ سے نمٹنا ہوتا ہے. کیا ہم بائیکاٹ کریں گے یا ہم کڑوا گھونٹ پی کر بہرحال ان عدالتوں کے سامنے پیش ہوں گے تاکہ ہماری آواز جو ہے بہرحال وہ گونجتی رہے، عمران خان کی آواز گونجتی رہے. وہ پریس کے ذریعے ہو، وہ آپ لوگوں کے ذریعے ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، ہم ہر ایوان کو استعمال کریں گے جہاں ہم آواز اٹھا سکتے ہیں. Well, in fact, the protest started a little after midnight on 26th of November when you've had thousands of PTI supporters outside Adiala Jail. Not just that, Imran Khan's sisters were also present there. Our cameras were present there, getting us a sense of what's really developing right now. Is it back to what we had witnessed in 2023, or attempts are going to be made by Asim Munir to muzzle the voice of PTI supporters? Take a look at this report. اڈیالہ جیل کے باہر کافی جوش و خروش ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر. جیل کا ٹاٹ لگ چکے گئے. عمران خان صاحب کے حوالے میں حق میں نعرے بازی ہو رہی ہے اور بڑی تعداد میں اس وقت دھرنے میں شرکا موجود ہیں. بیرسٹر گول علی خان، علیمہ خان صاحبہ اور جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں وہ سارے اس وقت اس پروٹیسٹ میں موجود ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر سارے پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم این ایز ایم پی ایز. یہ آپ اس وقت اڈیالہ جیل کے مناظر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں. اڈیالہ جیل میں پاکستان تحریک انصاف کا پرامن پیسفل پروٹیسٹ اس وقت جاری ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ہمراہ اس وقت یہاں موجود ہے. اڈیالہ جیل کے باہر کے داغا ناکا ہے، وہاں یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے جہاں یہ پروٹیسٹ جاری ہے اور جس میں عمران خان صاحب کیا اڈیالہ جیل کے باہر کے تازہ ترین مناظر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی بڑی تعداد اس وقت یہاں موجود ہے. علیمہ خان، بیرسٹر گول علی خان، تمام بڑی تعداد اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کر رہے ہیں. Well, after Alima Khan, now Imran Khan's eldest sister Noreen Niazi has filed a formal complaint with Punjab Inspector General of Police, referring to the event as a brutal assault on peaceful PTI protesters. In fact, in the earlier complaint that was filed by Alima Khan, she has basically referred to the fact that her sister, who's 71 years old, was dragged outside the Adiala Jail, so much so she was pulled by her hair and she was taken into custody. Alima Khan was taken into preventive custody earlier today. In fact, she has now been granted bail by a court in Pakistan. Joining me is my colleague Kaswar from Pakistan. Kaswar, thank you very much for joining us on this broadcast. First, I want to ask you that what's the situation right now? Because multiple reports essentially suggesting that Imran Khan is no more, if you simply go by the reports coming in from Afghanistan. But it seems that that could also be with some sort of an agenda here. But let me ask you, has there been any official word really coming in from Shehbaz Sharif's government as to what's the condition of a former Pakistani Prime Minister?
Well, Shamal, let me tell you that these are the fake reports, and there is no response from the Pakistani side because nobody, either from Imran Khan's party or either from Imran Khan's family, have contacted the Pakistani government on this. And according to my sources, he is very much there in Adiala Jail, and there is no credential to these reports. First thing. Secondly, let me tell you, these. Protest was planned and happened on 24th of November outside Adiala Jail, and roughly 200 people were there. And Imran Khan's sister was taken into custody on court order because despite a number of summons by the anti-terrorist court, she was not appearing before the court. And the fact is that the police party, on directions of Pakistani court, went outside Adiala Jail and they took her into custody and took the court as well. And after a few hours, she was granted bail and she was released after signing surety bond. This is the reality which I can tell you at the moment from Islamabad. So right now, there's no protest going on outside Adiala Jail. But yes, according to my information, the Pakistan Tehreek-e-Insaf has called for a protest tomorrow. It will be a countrywide protest, but nobody knows how many people could attend these protests as well. Secondly, what I can tell you at the moment is Imran Khan is languishing in jail on the orders of the Pakistani court. She's languishing in jail not on the orders of Pakistani government or the establishment fasting. And he is there along with his wife after he was sentenced by the Pakistani courts. And now only a few leaders and the family members of Imran Khan's party and Imran Khan's family have the liberty to meet him in the jail. This is purely up to the Pakistani court who will meet him in the jail or not. Because there is a bar on such thing. Nobody from PTI, not Kaswar, anyone, I want to take another question with you because there is something that does not meet the eye right now. In fact, questions are essentially being raised as to why for over 2 weeks no one is being allowed. I'm going to take that question with Kaswar in a short while from now. But before that, listen into another senior PTI leader who spoke hours after there was a crackdown that took place and they had once again reassembled outside Adiala Jail. And this is an open threat given to Shehbaz Sharif's government by a senior PTI leader. खान साहिब और उनकी फैमिली का है और एक इम्तिहान हमारी पूरी कौम का, हम सब का है। वो इम्तिहान जेल में देकर डटे हुए हैं, नहीं झुक रहे हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, नहीं खौफजदा है। एक इम्तिहान हमारा है। आप मुझे बतलाएं, अगर हम अहद कर ले पाकिस्तान के अवाम, एक दिन हम 25 करोड़ से ज्यादा हैं, एक दिन अहद कर लें, हमने चंद घंटों के लिए घरों से बाहर निकलना है। आप मुझे बतलाएं, इन गासिबों, जालिमों और कातिल हुक्मरानों को पाकिस्तान में छुपने की जगह मिलेगी? नहीं छुपेगी। ना इन्हें गारों में जगह मिलेगी, ना पहाड़ों में मिलेगी, इन्हें कई जगह नहीं मिलेगी। ये बहरहाल लिहाजा हमें तैयार होना है। पाकिस्तान Well, Kaswar, you're saying that it is because of the court. Then could you explain why the family members are not being allowed to meet? It's been over 2 weeks is what the family members are alleging. Is there any word really coming out from the jail authorities as to what is stopping them? Has the court stopped Imran Khan's family members to meet him? Well, Shaman, I don't know what really is happening on this ground as well. But let me tell you, this is purely up to the court. Only those people whose names are given by the family, either from the family or either from Pakistan Tehreek-e-Insaf. Actually, what is going on is that every worker, every leader wants to get into the Adiala jail to meet him. But only a few have been allowed by the Pakistani courts to meet Imran Khan. Fasting. That is the reality. And now
this is not up to the Adiala Jail authorities to allow whether who wants to meet or not. This is purely up to the court. Whenever court decides, these leaders, these members of the Pakistan's PTIs, and also these are the members from the family of Imran Khan, they are allowed to meet. Whenever the court allows, they are allowed to meet Imran Khan. And let me tell you that there have been a few number of leaders and the family members, they have been continuously meeting Imran Khan in the jail. And now, according to what I have got through my sources, that whenever there is an order from the Pakistani courts and there are a few names that are given to the courts allow, then definitely the jail authorities are mean to take the orders from the court. So this is very simple. Whenever court decides, the people can meet either from the Imran Khan, it the remains family, to be seen. either from PTI. Kaswar, it remains to be seen whether at all family members will be allowed and how long can they really be stopped and what is the reason really behind it. Well, that's all that we could pack in this edition of This is Exclusive. Coming up, trending with my colleague Rakshita.